السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجات ذوالفقار اور اعجاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعجاز سید ہمارے ساتھ موجود ہے جی۔ آج ہم نے بہت اہم سوال کرنے ہیں اعجاز سید کے ساتھ، اور اہم سوال ایک ایسا کرنا ہے جس سے میں خود ذاتی طور پہ بہت کنفیوز اس سینس میں ہوں کہ جی کالعدم تحریک لبیک کا ایک ٹریلر چلا، پھر وہ کالعدم ہوئی، پھر وہ جناب دوبارہ آئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، جو بھی ہوا ہم سنتے رہے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ جناب بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے، وزیر اطلاعات و نشریات بھی یہ کہتے رہے، وزیر داخلہ بھی ملتی جلتی بات کرتے رہے۔ پھر پتہ لگا جی مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر پتہ چلا جی مذاکرات برائے نام ہی ہو رہے ہیں، جبکہ یہ جاتے نہیں تھے۔ پھر اچانک سین بدلتا ہے، مفتی منیب الرحمان ان ہوتے ہیں، اور پھر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، اور حکومت قاصر رہتی ہے اس بات سے کہ اس معاہدے کی کوئی تفصیل کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ اور جو مفتی منیب الرحمان صاحب کمٹمنٹس کرتے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، وہ کمٹمنٹس بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم ترین کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے نام کے ساتھ کالعدم لفظ ہٹانا ہے۔ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے کتنے بے چین تھے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام کے ساتھ سے کالعدم لفظ ہٹے۔ لیکن اسی وزیر اعظم کے ماتحت ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا، اگرچہ کہ وہ آئینی طور پہ خود مختار ہیں، لیکن صوبہ پنجاب سے ایک سمری موو ہوتی ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دینے کے بعد انٹیریئر منسٹری میں بھیجتے ہیں، وہاں سے کابینہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ کالعدم والا معاملہ ہو کیا رہا ہے اعجاز سید صاحب؟ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت تحریک لبیک کالعدم ہے نہیں ہے؟ وہ جو وفاقی کابینہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ان کے پاس آئی ہے سمری، وزیر اعظم صاحب تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ منظور ہو، لیکن وہ اب کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ راز صاحب بہت شکریہ۔ میں مختصر بات کروں گا، لیکن دو ٹوک بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ گورنمنٹ نے خفیہ معاہدہ کیا ہے، میں ذاتی طور پہ اس کا بڑا نقاد ہوں، اور کیوں ہوں وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہوں، اور یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ وہ بات میں کر رہا ہوں جو عام طور پہ نہ تو ٹیلی ویژن چینلز کر رہے ہیں، نہ یوٹیوب پہ لوگ بات کر رہے ہیں، کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈرتے اس لیے کہ لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ عشق رسول کے نام پر ان کو نہ مار دیا جائے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے، اور میں اس بات کا رائٹ کسی کو نہیں دے سکتا کہ وہ میرے عشق رسول کے بارے میں یا میرے مذہب کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ یہ آئین پاکستان کے تحت اس بات کا اختیار ہمارے جو شناختی کارڈ ہے یا ہمارے جو دیگر قومی ڈاکومنٹس ہیں، ہم ادھر جواب دہ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کو جواب دہ ہیں آئین کے مطابق آئین کے مطابق، اور ان جتھوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک کابینہ نے اس جو سمری ہے پنجاب گورنمنٹ نے وزارت داخلہ کو بھیجی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی 2 نومبر کو اس جماعت نے ہمیں یقین دہانیاں کرائی ہیں اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوئی ہے، اب ملک کے وسیع تر مفاد میں اس جماعت کو کی کالعدم حیثیت کو ختم کر دیں۔ اب وزارت داخلہ کی یہ سمری کابینہ کے پاس ہے۔ اسی سمری میں 2 اور باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے لکھا کہ 12 اپریل کو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، اور پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کے خط کی روشنی میں کابینہ نے اس کی منظوری دی، اور پھر 15 اپریل کو 2021 کو اس جماعت کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ اس سمری میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس جو فیصلہ تھا حکومت کا، اس کے خلاف ٹی ایل پی نے 29 اپریل کو ایک ریویو پٹیشن دائر کی۔ وزارت داخلہ نے ایک ریویو کمیٹی بنائی۔ ریویو کمیٹی نے ان کی جو درخواست تھی کہ ہمیں کالعدم قرار نہ دیا جائے اس کا جائزہ لیا، لیکن ریویو کمیٹی نے کہا کہ جی یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے۔ ریویو کمیٹی کا فیصلہ ایک بار پھر گیا کابینہ میں، اور کابینہ کے تمام ارکان نے کہا کہ جی یہ فیصلہ بالکل درست تھا اور اس فیصلے کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کابینہ نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اسی سمری میں جو میں بتا چکا ہوں آگے کیا کہا گیا، اب انہوں نے کہا کہ جی ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو بحال کر دیں، اس کی کالعدم حیثیت تبدیل کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کابینہ کے ارکان کو وہ معاہدہ شیئر کیا گیا ہے جو حکومت نے اس جماعت کے عہدیداروں سے کیا ہے؟ آنسر از نو۔ حکومت کے جو وزیر ہیں 22 فیڈرل منسٹرز ہیں جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ 22 میں سے کسی ایک کے سوا، میں وہ علی محمد خان کی بات کر رہا ہوں، علی محمد خان کے سوا شاید ہی کوئی ایسا وزیر ہو جو پورا متن کے بارے میں جانتا ہو۔ آپ
اور مارجن دے دیں تو شاہ محمود قریشی کو شامل کر لیں، اور اس سے زیادہ اور مارجن دے دیں تو نور اللہ قادری کو شامل کر لیں. لیکن میرے ذاتی علم میں ہے کہ نور اللہ قادری کو ڈیٹیلز اس معاہدے کی نہیں بتائی گئیں. علی محمد خان کے پاس ڈیٹیلز بالکل ہیں کیونکہ وہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. باقی جو 22 وزراء میں سے یہ جو باقی 20 ہیں ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے. سرکولیشن کے ذریعے جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات کی گئی اور ان کو بھیج دیا گیا. میری اطلاع کے مطابق 6 کے قریب وزیروں نے اس سمری کی مخالفت کر دی ہے، اور اس میں ایک خاتون وزیر بھی ہے. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ مجھے ان میں سے چند نے ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھیے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ 14 وزیروں کی سپورٹ چاہیے کہ ہم نے منظور کر لیا، لیکن اکثر وزیر کیا لکھ رہے ہیں، ریجیکٹڈ یا سین. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ منظور ہوگی یا نہیں. یہ بتائیں اعجاز صاحب کہ جو کابینہ جو ایک فیصلہ کرتی ہے کیا وہ اتفاق رائے سے ہوتا ہے یا کہ کثرت رائے سے ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ کابینہ اتفاق رائے سے فیصلہ کرتی ہے، عام طور پہ اتفاق رائے سے قانونی فیصلہ حیثیت کرتی اس کی ہے. کیا؟ جی کابینہ کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ٹیم کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو وزیر اعظم تمام لوگوں کی رائے سن کر اپنی حتمی رائے دیتا ہے اور جس کو باقی کابینہ کے ارکان سنتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ معاملہ کابینہ کے وزیروں کا جو بھی ہوگا الٹیمیٹلی بات تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ہی آئے گی، اور کابینہ کے ارکان کی اگر اکثریت انہیں کہتی ہے کہ نہیں تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کے لیے بھی شاید اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ سمری منظور کر دیں. حیران کن بات ایک اور بھی ہے رائے صاحب، وہ یہ ہے کہ مفتی منیب جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے کیا وہ پرائم منسٹر سے ملے؟ آنسر از نو. کیا پرائم منسٹر نے انہیں ملنے کی کبھی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے معاہدہ کرو؟ آنسر از نو. تو ہو از مفتی منیب؟ اور نہ ہی وزیر داخلہ نے ان کو کوئی ایسی وزیر داخلہ چھوڑ دیجئے، وزیر پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. ہو از مفتی منیب؟ ایک مولوی جو روت لال کمیٹی کا سالہ سال سے سربراہ رہا، اس کی ایک مذہبی حیثیت ہوگی، اسکالرلی آدمی ہوگا، بالکل ہوگا، ریسپیکٹیبل ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو نکال دیا کہ آپ عرصہ دراز سے ایک سیٹ کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں، اب کسی اور کو موقع دیں. اور یہ بالکل ٹھیک کیا. میں ٹو بی فیئر گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا. یہ ان کا فیصلہ تھا. یہ گورنمنٹ اگر کام کر رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے بندے لگائیں، ٹھیک ہے لگا لیں، میرٹ پہ لگائیں، لیکن یہ اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو نکال دیا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ بے روزگاری انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے. یہ بالکل ایک ٹپیکل اگزامپل ہے مفتی منیب کی. جو ہی ان کو سرکاری نوکری سے الگ کیا گیا ان کی زبان بدل گئی. اب آپ کیا ایک عالم کو یہ زبان زیب دیتی ہے جو انہوں نے فواد چودھری اور شیخ رشید کے بارے میں استعمال کی؟ کیا یہ اسلام کا کوئی اسکالر یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے جو لینگویج انہوں نے استعمال کی؟ میں تو حیران ہوں. جو لوگ ان کو مانتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے. مفتی منیب کا کیا کردار ہے کہ سالہ سال وہ سرکار کے ٹکڑوں پر پلتا رہا، اور جب سرکار نے الگ کر دیا تو اسی سرکار کو اور اسی حکومت کو اور اسی ریاست کو چیلنج کرنے لگ پڑا. اور پھر حکومت کے لوگوں کے بارے میں، چلیں حکومت کے لوگ ہٹ جائیں، کوئی جو مرضی ہوں لوگ، ان کے بارے میں کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ کسی اسلامی اسکالر کے زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے جذبات آپ مذہب کے نام پر استعمال کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کے جذبات کو استعمال کر کے آپ جو مرضی کہہ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا شخص میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم عشق رسول ہمیں کتنا ہے، اور یا اس کا کوئی پیمانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ مفتی منیب الرحمان صاحب والا معاملہ ہے. لیکن ایک جو بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس سارے معاملے میں مذاکرات کا فیس بنے، کیا حکومت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی نور اللہ قادری کو ضمنی طور پہ علم ہے، علی محمد خان کو شاید سارا ہوگا، کیا پرائم منسٹر کو بھی معاہدے کی تمام چیزوں کا علم ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو تو کچھ نہ کچھ بتایا ہی ہوگا اور پرائم منسٹر کے علم میں ہی ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ پرائم منسٹر تو شروع دن سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا، اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے. پرائم منسٹر اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس جماعت کے خلاف تھے، یہ بات نہیں ہے. وہ ان کے اپنے پولیٹیکل مقاصد ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ جو کچھ عشق رسول کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ جو ووٹ بینک ہے ان کا اپنا ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے دراصل ان کا اپنا ووٹ ہے. رحمت اللہ عالمین فاؤنڈیشن بنا دی, مختلف اقدامات کیے, اتھارٹی بنا دی, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شعبے کے جو اجارہ داری ہے یا ووٹ بینک ہے وہ ان کا اپنا ہے, وہ ان کے مقاصد پولیٹیکل ہے. آپ نے ذرا مہذب الفاظ میں بات کی, میں سیدھا ذرا جھٹ کی بات کروں گا کہ آپ کے کہنے کا مقصد کہ سودا پی ایم صاحب سوچ دینے کہ میں بیچنا ہے, دوسرا کوئی کیوں بیچے. بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے ایک سیاستدان جو ووٹ بینک کے بارے میں وہ ذرا سینسٹیو ہوتا ہے, تو یہ عمران خان صاحب ہر چیز کو وہ اسی اینک سے دیکھتا ہے. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایک ساری سچویشن تو آپ نے بتا دی, ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ اس سارے معاملے میں. مظاہرین تو ابھی بھی وزیر آباد میں موجود ہیں, ابھی تک سعد رضوی رہا نہیں ہوا, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ عدالت سے منسلک ہے, اور جب وہ عدالت میں جائے گا تو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ نے جو ابتدائی طور پہ کام کیا ہے وہ تو ان کے فیور میں ہی کیا ہے, تو اب ظاہر ہے عدالت میں جب پروسیڈنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے, میں اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گا اور آخری بات کروں گا کہ آج اگر آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے تو پنجاب میں جے یو ڈی بھی تھی, جماعت الدعویٰ بھی تھی. جماعت الدعویٰ کے اوپر تو کوئی ایک تنکا توڑنے کا الزام نہیں, کوئی گملہ توڑنے کا الزام نہیں. اسٹیٹ تو کیا حکومت کے خلاف بھی حکومت کے خلاف بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. ان پر الزام تو انٹرنیشنل ہوئیت کے ہیں نا, پاکستان کے اندر تو ان پر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے نا. حافظ سعید وہ جیل میں ہیں, ان کے ساتھی جو وہ ہے جیل میں. اچھا وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ریاست کے کہنے پہ ہی کرتے رہے نا, ریاست کے ہی بچے تھے نا, اور کسی زمانے ریاست بول کے ان کو اون کیا کرتی تھی, ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں اختیار کیا کہ 5000 بندہ اکٹھا کیا ہو, آپ کے 10 پولیس والے مارے ہوں, آپ کی روڈیں بلاک کر دی ہوں, آپ کا شہر پیرالائز کرنے کی کوشش کی ہو. یہ کام انہوں نے کیا, آپ نے اس لیے ان کو کوئی معافی نہیں دی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی صوبائی حکومت کا اعلیٰ عہدیدار ان شہداء پولیس شہداء کے گھروں میں نہیں گیا. کوئی مجھے کم از کم آئی جی صاحب جاتے ہوئے مجھے کسی نے بتایا کہ آئی جی صاحب گئے ہیں, کم از کم اگر وہ گئے ہیں راؤ سردار صاحب تو ان کو پبلسائز کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. کوئی یعنی کہ نظر نہیں آیا ہمیں. اور وہ بچے جو پولیس والے مارے گئے ہیں وہ کس کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے؟ نہیں, ابھی تو پنجاب حکومت نے سارا مدعا ہی پولیس کے اوپر ڈال دیا, تمام افسر بھی اسی چکر میں بدل دیے کہ جی لاہور والے اور شیخو پورہ والے اور گجرانوالہ کے جو پولیس افسران ہیں وہ ان کو روکنے میں ناکام رہے اور ساری ان کو وہ اب بھگتنی پڑ رہی ہے. آئی جی صاحب تو شاید بچ گئے ہیں لیکن باقی سارے افسر تو اسی چکر میں. اچھا رائے صاحب آپ نے بات ایسی کر دی ہے کہ مجھے اگین دوبارہ بولنا پڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہے ہوم سیکرٹری پنجاب کا نصر اللہ صاحب کا, قصور ہے چیف سیکرٹری پنجاب کا کامران افضل کا. یہ دو وہ نالائق آدمی ہیں, وہ اتنے نااہل آدمی ہیں, اور انکلوڈنگ دا چیف منسٹر آئی وڈ سے کہ یہ وہ نااہل آدمی, اور ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیڈرل سیکرٹری یوسف نصیر کھوکھر, یہ بھی ایک نالائقوں کی ایک آخری آپ کہیں نا کہ آپ نے کچھ چلتی پھرتی اگزامپل دیکھ لیں تو یہ تین بندے. میری بات کو چلنے نہیں دیتے نہیں راجا صاحب, میں بات بتا دوں, میں اب آپ کو یہ جو 3-4 بندوں کے نام لیے نا, کامران افضل, یہ ہوم سیکرٹری نصر اللہ صاحب اور یہ یوسف نصیر, یہ 3 نالائق ترین آدمی ہیں. کیوں نالائق ہیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, چلتی پھرتے نمونے ہیں نالائکی کے, کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پنجاب میں رینجرز بلانی ہے اور رینجرز کے نیچے پولیس کام کرے گی. حالانکہ وہ پولیس کی معاونت کے لیے ہوتی ہے, وہ پولیس ان کی معاونت کے لیے ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے پولیس کی معاونت کے لیے ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افلاطون ہے تینوں, یہ بھول گئے تھے کہ 6 ماہ پہلے اسی پولیس نے, جب اس کا جو آئی جی تھا انعام غنی تھا, اسی پولیس نے اور انہی پولیس افسران نے 4 دن کے اندر پورا پنجاب کھول دیا تھا. کوئی رینجرز نہیں بلائی تھی آپ نے اس طرح سے. فرنٹ لائن فورس جو ہے آپ کی پولیس تھی, اور انہوں نے پوری پولیس فورس, پوری پی ایس پیز جو ہیں ان کو رینجرز کے نیچے دے دیا, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی رینجرز کو تو صرف گولی چلانا آتی ہے. یہ جو سرنڈر ہے نا ریاست کا, اگر ریاست کے سرنڈر کی آپ جس میں اہم لوگوں نے کردار ادا کیا, تو یہ 3 کردار ہیں, اور یہ وہ والے لوگ ہیں جن کو بالکل شرم نہیں آتی. ان کو تو کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں دینا چاہیے, اور یہ بیٹھے ہوئے چیف سیکرٹری, اور یہ بیٹھے ہوئے ہوم سیکرٹری, اور یہ بیٹھے ہوئے فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر, ان کو تو کوئی عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے. راؤ سردار کی بات کرتے ہیں جو آئی جی ہیں, اس کے جب آپ نے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں, پولیس والوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں, تو اس بیچارے نے کیا کرنا تھا. میں راؤ سردار صاحب سے نہیں ملا ہوں, نہ میرے وہ جاننے والے ہیں, لیکن میں تو آپ کو گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ پہ کیا کیا اور کن لوگوں نے کیا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بیسیکلی ایک بڑی زیادتی ہے، پولیس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور ان نالائق افسروں کی، ان نالائق بابوؤں کی طرف سے بڑا ظلم کیا گیا ہے پوری ریاست کے ساتھ، اور ان کے پیچھے اور ان کے اوپر بھی، اور کچھ نظر نہ آنے والے لوگ بھی وہ بھی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورال چاہے ٹی ایل پی نے دھرنے اور ملک کو بلاک کرنے کا معاملہ اس دور حکومت میں کیا یا جو پچھلے دور حکومت میں کیا، بنیادی طور پہ یہ ایک غلط پالیسی تھی ان کی۔ اس کو اگر ہم اکراس دی بورڈ لاگو کریں تو پھر ہر حوالے سے یہ پالیسی غلط تھی۔ بہرحال آج جناب ناظرین اعزاز سعید صاحب نے بہت کھل کے باتیں کی، بہت غصے میں نظر آئے ہیں، اور غصہ ہر پاکستانی کا بنتا ہے، وہ اپنے بات کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی کی، ہم نے بھی کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔